السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے بدلتا وقت بدلتی حکومتوں کے تحت کچھ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ امید کے بہت سمت فرمائیں گے، اور اپنا چینل ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں گے۔ سامعین اکرام، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو ایک حد تک نظام چلانے کا موقع دیا ہے۔ جب اس نظام سے ظلم جور کا بازار گرم ہو جائے اور عیاشیاں شروع ہو جائیں، لوگوں کے حقوق کو سلب کیا جانے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ حکومت چھین لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے یہاں ہندوستان اور بھارت مہان کی تاریخوں پر نظر ڈال کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں پر جن لوگوں کی بھی حکومت تھی، چاہے وہ ہندو مذہب کہا جائے یا نظریہ کہا جائے، ان سے چھیننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے یہاں بھی ایسی کمزوریاں پائی جانے لگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لاکھ میل دور سامراجی حکومتوں کے ذریعے اس ملک کا نظام چلایا۔ لیکن جب ان لوگوں سے بھی یہی ظلم جور، فسق و فجور اور حقوق سلب کرنے والی باتیں سرزد ہونا شروع ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی حکومت چھین کر آئین ہند کو حکومت چلانے کا موقع دے دیا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی میں وضاحت کروں گا۔ سامعین غور سے سماعت فرمائیں کہ یہ ہندو مذہب اصل میں کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ الگ الگ عقائد، رسومات، رجحانات، توہمات کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختلف نظریات کا مرکب ہے۔ جب مختلف نظریات کسی بھی ملک میں پایا جائے یا کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی مذہب میں مختلف نظریات کے لوگ ہوں، تو ہر شخص اپنا نظریہ کو غالب کرنے کے لیے دوسرے کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ یہاں برہما کی تقسیم سے سمجھ سکتے ہیں۔ برہما نے جو ہے 4 گروپوں میں یا 4 گروہوں میں انسانوں کو تقسیم کر رکھا تھا، جو ہندوؤں کے عقیدہ میں شامل ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ہندو بھائیوں کے ہیں جو 4 خوفناک طبقاتی تقسیم تھی، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے برہمن کو سب سے پہلا درجہ دیا گیا، اس کے بعد چھتری کو دیا گیا، اس کے بعد ویش کو دیا گیا، اس کے بعد شودر کو دیا گیا۔ برہمن کو جو ہے قوانین خداوندی کی حفاظت سونپی گئی، یعنی جو سب سے زیادہ مبارک کام ہے وہ مبارک کام برہمن کو دیا گیا، اور چھتری کو سیاست و حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں دی گئی، اور ویشوں کے ذمے کھیتی باڑی اور محنت کا کام دیا گیا، اور شودر کے ذمے اوپر کے 3 لوگوں کی خدمت گزاری کے لیے مقرر کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوفناک طبقاتی تقسیم ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تو صنف نازک عورتوں کو اتنا پست اور حقیر جانا گیا تھا کہ اگر اتنی بیواؤں سے نفرت کی جاتی تھی، اور یہاں ایک ستی رسم تھا جو بہت ہی مشہور تھا۔ ستی رسم کیا ہے؟ وہی ستی رسم کہ شوہر کے مر جانے کے بعد، ہسبینڈ کے مر جانے کے بعد، ان کی وائف کو بھی ان کے چتا میں جل جانے کا تھا، اور جل جانا چاہیے تھا، اور ایسا کرتی تھی۔ اور بہت طرح کے قانون ہیں جو کہ عبادت کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے نافذ کیے گئے تھے، جو غیر مساویانہ تھے، غیر منصفانہ تھے۔ ضرورت کس بات کی تھی کہ ہاں طبقاتی تقسیم کو ختم کیا جائے، صنف نازک کو اس کا مقام دیا جائے، بیواؤں سے نفرت اور ستی کی رسم کو مٹا دیا جائے، کسی ایک طبقہ کی تعلیم پر اجارہ داری کو مٹایا جائے، چھوا چھوت کو ختم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور رحمت خداوندی نے یہاں
اسلام کو رحمت بنا کر بھیجا، یہاں مسلمانوں نے آ کر ہمدردی اور بھائی چارگی کو بڑھایا اور وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آج بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ رحمت بھی دھیرے دھیرے ان سے کیوں چھین لگے۔ سامنے کرام ذرا غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہیتوں کو یہ موقع دیا تھا، ان کے ماننے والوں کو موقع دیا تھا، مگر یہ مقام بھی ان سے چھین لیا گیا۔ کیونکہ ان کے اندر کیونکہ وہ کمزور اور نااہل جانشین کا انتخاب کرتے تھے، اور اس میں فوج کی نااہلی بھی شامل ہے۔ ان کے دور حکومت میں مالدار اور عمرہ کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا۔ طویل جنگوں نے اور پرتعیش اور عیاشی کے اخراجات نے خزانے کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ غیر ملکی حملوں نے بھی متاثر کیا تھا۔ علاقائی طاقتیں، صوبے وائز کی طاقتوں نے بھی مرکزیت کو ختم کرنے کا کام کیا تھا اور سلطنت ٹوٹنے کا سبب بنا تھا۔ جدید ہتھیاروں کے انتظام میں کمی تھی، اور جب اس عظیم امانت کو صحیح سے حفاظت نہیں کر پانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے نظام کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جو یہاں سے وہ قوم بہت دور بستی تھی، یعنی سامراجی طاقتوں کے ذریعے اس ملک کا نظام چلایا۔ لیکن جب ان لوگوں نے بھی ہندوستانیوں کے لوگوں کے حقوق کو چھیننا شروع کیا، ان کے مذہبی عبادت کی آزادی کو چھین لیا، مذہبی حقوق کو بھی سلب کر لیا، اور تمام عمومی حقوق یا قانونی حقوق عیسائیوں کی طرف منتقل کیے جانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اس نظام کو چھین لیا، اور انہوں نے جو غلام بنا لیا تھا، تو اس غلامی سے آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہندوستانیوں میں سے ایسے جیالے اور بہادروں کو پیدا کیا کہ جس نے ہندوستان کو آزادی دلائی، اور اب جو لوگ بھی حکومت میں ہیں یا حکومت کریں گے وہ آئین ہند کے تحت حکومت کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آئین حکومت کو، آئین ہند کو یہ موقع دیا کہ وہ اس ملک کا نظام سنبھالیں اور چلائیں۔ سوال اٹھتا یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ حکومت جب چھینی گئی تو واپس بھی انہیں کو لانا تھا، اور واپس یہ لوگ لائے بھی، کیونکہ تحریکات جو وجود میں آئیں، بادشاہوں نے جو محنتیں کی، اور علماء نے جو اس قدر جہاد سے سرشار ہو کر جان کا نذرانہ پیش کیا، تو یہ سب انہیں تحریکوں اور علماء اور مجاہدین کی رہین منت ہے کہ ان لوگوں نے مل کر کے دیش کو آزاد کرایا، اور کئی سالوں تک آئین ہند کو مرتب کیا، اور اسی آئین ہند کے ذریعے سے لوگ اب حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ وہ مسلمان جس سے امانت چھینی گئی تھی تو بہت ہی فخریہ انداز میں پیدرم بدھ سلطان کا نعرہ لگاتے ہوئے صرف ذکر کرتے ہیں کہ علماء کا کردار تھا، مسلمانوں کا بہت اہم کردار تھا، ان کا بہت اہم کردار تھا۔ بے شک ہے کردار، لیکن یہ نعرہ لگانے سے ابھی کچھ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے تو فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر جو ہندوستانی غلام بن گئے تھے، اس کو آزاد کرانے کے لیے شہادتیں پیش کیں، جان کا نذرانہ پیش کیا، مالی قربانی دی، بہت طرح کی قربانی دی۔ آج بھی اگر آپ یا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ فکری اور آزادی تو حاصل کرنے کے لیے ہم کو بھی اگر کسی قربانی کی ضرورت پڑے تو قربانی دے دینا چاہیے، کیونکہ بغیر قربانی کے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے فکری ہو، چاہے نظریاتی آزادی حاصل کرنا ہو، تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہی پڑے گی۔ اس کے لیے آزادی خوب منائیں اور جم کر منائیں، اور جو اس کی فارمیلٹیز ہیں اس کو ادا کر دیں۔ دیش کو آزاد کرنے کے لیے لوگ بہت خوش ہوئے، آئین بنی اور لوگ اسی آئین کے تحت بہت خوش ہیں، لیکن حکومت کو خوش کرنے کے لیے جشن آزادی
کو سامنے رکھ کر کے ایسے ایونٹس کو انجام دینا، ایسی سرگرمی کو انجام دینا جو جی حضوری اور چاپلوسی کے زمرے میں آتا ہو، قطعی مناسب نہیں ہے۔ جنہوں نے آزادی دلائی وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، تاریخ گواہ ہے ان کے لیے، ان کے کارناموں کو آپ بیان کریں، لیکن آپ اگر عمل سے کوسوں دور رہیں اور نظریاتی اور فکری غلامی سے آپ آزاد نہ ہوں، ان کے لیے کوشش نہ کریں، تو صرف آزاد ہیں اور آزاد ہیں چلانا یہ مناسب نہیں۔ فکری اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جو بھی قربانی دینے کی ضرورت ہو قربانی دیں۔ جے ہند، جے بھارت۔